اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف، میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر۔ ناظرین، آج ہم اختلاف میں بات کریں گے پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور پاکستان تحریک انصاف کی بار بار احتجاجی کال اور دیگر موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ شیخ دانیال صاحب ہیں تجزیہ کار، اور ان کے ساتھ عاطف عباس شرازی صاحب ہیں سینئر صحافی، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون تجزیہ کار ہے۔ آپ تینوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں ڈے بائی ڈے دہشت گردی کا اضافہ ہو رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ سلسلہ جو ہے، اگر آپ تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو 2018 میں ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی تھی، لیکن پھر نومبر 2021 سے یہ دوبارہ جو ہے دہشت گردی نے سر اٹھایا، اور پھر ہر سال جو ہے بڑھتا ہی چلا گیا، اور آج جو ہے یہ 400 سے 500% جو ہے دہشت گردی یہ بڑھ چکی ہے۔ اور وہی جو کانفلکٹ زون 2 جو وار آن ٹیرر جو 20 سال جو چلی، یعنی خیبر پختونخوا، اور اس میں فارمر فاٹا شامل ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے بلوچستان، یہاں پر جو ہے وہ تمام کے تمام دہشت گردی کے واقعات یہ ہو رہے ہیں، اور سوسائڈ بامبنگ جو ہے وہ بھی جو ہے اب بھرپور طریقے سے شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اب تو کوئی لحاظ رہا نہیں، اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات رہی نہیں۔ اور اب جو ہے لیٹسٹ جو بیان ان کی رجیم کی طرف سے آ گیا ہے، کابل رجیم کی طرف سے، ہیبت اللہ کی، کہ جی ابھی ہم یہاں سے جو ہے دہشت گرد بھی بھیجیں گے اور سوسائڈ اٹیکس بھی جو ہے نا پاکستان میں یہ کریں گے۔ مطلب یہ کہ ایک قسم کا انہوں نے اعلان جنگ یہ کر دیا ہے۔ اور ہم جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، یہ تمام عرصہ جو ہے پاکستان نے ایک بہت زیادہ ایک ریسٹرینٹ شو کیا، صبر سے کام لیا، اور بار بار ان کو یہ سمجھاتے رہے کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں، دونوں ہمسائے ملک ہیں، اور ایک دوسرے کی سیکورٹی جو ہے ہماری یہ جڑی ہوئی ہے، اور یہ دونوں کی بہتری میں ہے کہ آپ کے ملک میں بھی اسٹیبلٹی آئے اور پاکستان میں بھی یہ اسٹیبلٹی آئے۔ اور لیکن آپ کی طرف سے جو ہے نا مسلسل جو ہے یہ در اندازی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ یہ سفر کر رہا ہے، اور شہادتیں جو اگر ہم 2001 کے بعد سے لیں تو ابھی جو ہے 1 لاکھ سے وہ تجاوز کر گئی ہیں۔ مالی نقصان تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ $150 بلین سے زیادہ وہ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو سوشل ٹراما پاکستان کو ہوا ہے، جو ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جو معیشت ہے جو کہ ابھی کمزور حالت میں ہے، اس کو ہم بہتری کی طرف کریں، اور کافی سٹیپس اٹھا لیے ہیں، اور بڑے ریفارمز یہ لا رہے ہیں، اور ترقی کے منصوبے جو ہیں وہ یہ چل رہے ہیں۔ اوور آل جو ریجنل اور گلوبل ایٹماسفیئر ہے وہ بھی پاکستان کی بڑی فیور میں ہے، لیکن یہ دہشت گردی جو ہے یہ ہماری ایک ایگزسٹینشل تھریٹ بن چکی ہے، اور اس کا جو سارا ذمہ داری جو ہے وہ افغانستان پہ آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے پہلے بھی اپنی ہی زمین جو ہے ٹیررزم کے لیے دی تھی، اور آج پھر انہوں نے جو ہے اپنی زمین جو ہے اسی ٹیررزم کے لیے جو ہے نا دی ہے۔ اور کرانے والے کون ہیں؟ وہ سب سے بڑے جو یہاں کے جو غنڈے اور بدماش ہے وہ انڈیا ہے اور را ہے، وہ یہ کروا رہا ہے، ڈھکی چھپی بات ہے نہیں ہے۔ ہم نے ان کو بنڈلز اینڈ بنڈلز آف کنکریٹ ایویڈنس جو ہے بار بار یہ دیے ہیں، نہ یہ کہ یونائٹڈ نیشنز میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور بگ پاورز کو، انڈیا کو بھی دیے ہیں اور افغانستان کو بھی دیے ہیں۔ پچھلے جو ابھی نیگوسیشنز ہوئی تھی قطر میں اور استنبول میں، وہاں بھی ہم نے آمنے سامنے بیٹھ کے ان کو شواہد دیے کہ یہ جو ہے آپ کی وہاں پر جو ہے نا سیف ہیونز ان کو آپ نے یہ دی ہوئی ہیں، کس جگہوں پہ ہیں، کون سی یہ گروپس ہیں، کون سا وہ راستہ استعمال کرتے ہیں، کہاں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، کدھر سے وہ ایکسپلوسیو لے کے آتے ہیں، اور کہاں کا انہوں نے یہ دہشت گردی کے واقعات جی جی یہ کیے ہیں، اور وہ ہم نے سب ان کو دیے ہوئے ہیں۔ جی جی لیکن یہ وہ کسی صورت میں
وہ مانتے ہیں کہ یہ ادھر سے ہوا، جو وہاں جو مذاکرات ہمارے ہوئے دعا میں اور استنبول میں، وہ مان گئے کہ جی یہ واقعی ہے، تو پھر وہ بہانے کہ جی ہم ان کو کنٹرول بریگیڈیئر نہیں صاحب کر میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں شرازی صاحب سے پوچھوں. شرازی صاحب، پاکستان میں دہشت گردی کے دن بدن واقعات بڑھ رہے ہیں، آج بھی ہمارے ایک ڈی ایس پی صاحب سمیت کچھ لوگ شہید ہوئے، تو کیا کہیں گے آپ؟ غلام دستگیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دیا اپنے پروگرام میں آنے کے لیے. پاکستان میں یہ اچانک دوبارہ سے دہشت گردی کی لہر نے سر اٹھا لی ہے. اسپیشلی آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں پہلے وہ کچہری میں دھماکہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد ایک امام بارگاہ میں مسجد خدیجۃ الزہرا سلام اللہ علیہ میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں درجنوں بے گناہ شہری شہید ہو گئے تھے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ دوبارہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ دہشت گردی دوبارہ سر کیوں اٹھا رہی ہے. اچھا، ایک بات تو ہمیں یہ اس بات کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس بات کے اوپر اتفاق کر لینا چاہیے کہ دہشت گردی کے لیے کسی کے دل میں کوئی دہشت گردوں کے لیے کسی کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. اگر حکومت کہتی ہے، ہمارے سیکورٹی ادارے کہتے ہیں کہ اس میں فتنہ الخوارج انوالو ہیں، تو یہ کسی کی ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے. فتنہ الخوارج انوالو ہیں. اگر ہمارے KPK میں اور اسلام آباد تک فتنہ الخوارج آپ چکے ہیں، تو بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے جو دہشت گرد عناصر، ان کے بھی انوالومنٹ ضرور اس میں شامل ہے، کیونکہ بغیر کسی بیرونی امداد کے اتنے بڑے واقعات نہیں ہو سکتے. لیکن اس سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ہمیں چاہیے کہ جو ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان دیا تھا، اس کے اوپر منوان عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نیشنل ایکشن پلان کے اوپر منوان عمل درآمد نہیں کریں گے تو دہشت گردی سے نہیں نپٹا جا سکتا. دہشت گردی اور پھر ساتھ ساتھ ہمیں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام کا بھی سامنا ہے. ہمارے لیے یہ دو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں. اگر پاکستان کو آپ نے ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو ہمیں ان دو مسائل سے نپٹنا ضروری ہے. یہ دہشت گردی صرف ہماری اس میں جانوں کا نقصان تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو دوسری طرف دیکھتے ہیں تو یہ اسپیشلی جو افغانستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ جو واقعات، اس سے ہمارا CPEC جو پروگرام ہے اس کو بھی شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں. اگر آپ نے CPEC کو، بیرونی انویسٹمنٹ کو آپ نے سنبھالنا ہے، بیرونی انویسٹرز کو آپ نے راغب کرنا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے، تو آپ کو دہشت گردی کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا. ہمیں بیرونی عناصر کو جواب دینا ہوگا کہ یہ پاکستان کسی کے لیے کوئی یہ سافٹ پلیس نہیں ہے کہ جس کا جو منہ اٹھائے اور آ کے یہاں پہ دہشت گردی کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ نے انویسٹرز کو، SIFC کوشش کر رہی ہے کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو یہاں راغب کیا جا سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹیں. اور اس میں پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلانا چاہیے. میرے خیال جو مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ 2 مارچ کو یا مارچ کے اوائل میں مشترکہ اجلاس بھی کال کیا گیا ہے. اور میرا خیال جو میری انفارمیشن ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اور اس کے اوپر دوبارہ ایک دفعہ ڈسکشن ہوگی. اس مشترکہ اجلاس میں بھی دہشت گردی کے جو مسائل ہیں موضوع کو زیر بحث لایا جائے گا کہ آمنے سے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ اگر آپ نے نمٹنا ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا. اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ نہیں ہوں گی تو دہشت گردوں کو تقویت ملے گی اور اس سے ہمارے ملک کو ہی نقصان ہوگا. جی شیخ صاحب. سر، جس طرح شاہ صاحب نے ابھی ہمیں بتایا پولیٹیکل کنسنسس کے حوالے سے، اور جس طرح وزیر صاحب ہمیں 2018 کا حوالہ دے رہے تھے، اب میں کیونکہ ایک سیاسی تجزیہ کار ہوں، سیاسی معاملات کے اوپر زیادہ میں نگاہ رکھتا ہوں بنسبت کہ دفاعی معاملات کے اوپر. سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گردی کی جنگ کے اندر جو ایک ٹرن اراؤنڈ، یہ معاملہ تو 2001 آنورڈ شروع ہو چکا تھا پاکستان میں، لیکن ٹرننگ پوائنٹ جو تھا وہ 2008 تھا. 2008 کے اندر جس طرح انہوں نے جوائنٹ سیشن کی بات کی، اس وقت بھی پارلیمنٹ کے اندر اور خاص کر اس وقت کی خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی صوبائی پارلیمنٹ کے اندر، آپ کو یاد ہوگا، وہ ایک سوات معاہدہ رکھا تھا، جس کے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا تحریک طالبان پاکستان کے ایکسپوز ہونے کے اندر، کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو یہ پورٹرے کر رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. تو اب دوبارہ سے یہ جس طرح ابھی ہمیں شاہ صاحب نے بات کی ہے، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں اس وقت بھی میں اس کو ٹرننگ پوائنٹ کیوں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے میں خود کیونکہ ایک دیہاتی علاقے سے، رورل ایریا سے تعلق رکھتا ہوں، میرے اپنے گاؤں کے اندر پبلک کے اندر یہ کنسنسس نہیں تھا کہ ہم نے کس طرف سٹینڈ کرنا ہے. لیکن جس وقت پارلیمنٹ نے اس کو اونرشپ دی، سیاسی پارٹیوں نے اس کو اونرشپ دی اور ان کا ایجنڈا، ان سے ایک دفعہ مذاکرات کر کے ان کا ایجنڈا ایکسپوز کیا. اگر آپ کو یاد ہو، وفاقی حکومت نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان اس وقت بھی آصف زرداری تھے، انہوں نے سوات معاہدہ خود
اس کو انیشیٹ کیا، اس کے بعد مطلب ایک ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا سوات کے اندر طالبان کے ساتھ، جس سے وہ پھر پیچھے ہٹے. پھر ایک سمجھ آئی لوگوں کو کہ ان کا اصل ایجنڈا جیسا میں نے پہلے کہا کچھ اور ہے. اسی طرح پھر اس کے بعد جس طرح اس وقت کی صوبائی حکومت نے دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے افواج پاکستان یا دیگر جو دفاعی ادارے تھوڑی دیر کے لیے تو وہ مداخلت کر سکتے ہیں، الٹیمیٹلی لا اینڈ آرڈر ایک پروونشل گورنمنٹ کا اور پولیس کا سبجیکٹ ہے، اور پولیس نے ہی لوگ کیونکہ دیکھیں جس طرح سے لوکل کمیونٹیز کو کے بارے میں جو معلومات پولیس کے پاس ہے نیچرلی وہ انٹیلیجنس کے پاس اس طرح سے نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا وہ تو باہر سے آتے ہیں یا ایک تھوڑے عرصے کے لیے آتی ہیں، لیکن جو لوکل پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ عرصہ دراز سے وہاں پہ جو افسران ہیں ان کی تعیناتی ایک ہی ضلع کے اندر ہوتی رہتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کون آدمی جرائم پیش ہے، کس آدمی کے کس سے تعلقات ہیں. ایک پولیس کا جب تک ایک لوکلائز پولیسنگ. پھر جس طرح انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی، انفارچونیٹلی اتنے سنگین حالات کے باوجود اس وقت بھی ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے اندر اس طرح کی کوارڈینیشن. دیکھیں اب سر نیکٹا تھی، نیکٹا کو ایک اب تک ایک فعال ادارہ بننا چاہیے تھا، اور نیکٹا کے اندر جو ملٹری کا انٹیلیجنس بیس ہے اور جو سویلین لا انفورسمنٹ ہے ان کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن اب تک بہتر طریقے سے قائم ہونا چاہیے تھا، تاکہ ہمیں اب اس کے لیے مزید پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. ہم خدا نخواستہ اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتے کہ اگلا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو تو اس کے بعد ہم کچھ کریں. جس طرح میں بڑا کمینڈیبل ہے جو آلریڈی آرمی نے جو افغانستان کے اندر ایکشن لیا، لیکن اس کے باوجود ملک کے اندر میں ابھی بھی بطور ایک سیاسی تجزیہ کار کے سمجھتا ہوں کہ اس لیول کی کوارڈینیشن نہیں ہے جس لیول کی ہونی چاہیے صوبائی حکومتوں میں اور وفاقی حکومت میں اور انٹیلیجنس کے اداروں کے اندر. بریگیڈیئر صاحب، ایک تو افغانستان کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے، اس پر بھی آپ بات کر رہے تھے، اس میں ناکامی کی کیا وجہ بنی تھی؟ اور دوسرا پاکستان آرمی نے جو افغانستان میں حالیہ کارروائی کی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، دو تین چیزیں ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ اب یہ جو وار آن ٹیرر جو ٹیررزم جو ہے یہ اب 2001 کہاں اور اب 2026 ہو گئی ہے اور تھمنے کا نام نہیں لیتا. اور ہم نے اتنی زیادہ اس میں سیکریفائسز بھی کی ہیں، انسانی بھی اور مٹیریل لاسز بھی کیے ہیں، اور ملک کو بہت زیادہ نقصان یہ ہوا ہے. تو اس کے پیچھے ابھی جو محرکات جو تھے وہ بھی ہمیں سمجھنے چاہیے. اب اگر وار آن ٹیرر میں آپ یہ دیکھیں تو کچھ اینٹیز تھیں جو کہ یہ سامنے آئی. وہاں پر افغانستان میں ISAF تھا جس میں کہ یہ فارن فورسز بھی تھیں، اور افغان نیشنل سیکورٹی فورسز وہ تھے. پھر ایک طرف TTA تھا جو کہ تحریک طالبان افغانستان، جو کہ صرف اور صرف اپنی جنگ جو تھے وہ افغانستان میں لڑ رہے تھے، اور ان کی جو رہائش یا بیس تھی وہ یہاں پاکستان میں تھی. دوسری جو اینٹی تھی وہ TTP تھی جو کہ 2006 میں مکمل طور پہ یہ بنی، اور پھر پہلے فاٹا میں اور پھر پورے پاکستان میں پھیلی. تو وہ یہ جو ہے اس کی جو ہے لڑائی صرف پاکستان سیکورٹی فورسز کے ساتھ تھی، وہ کبھی بھی انہوں نے وہاں جا کے گولی یہ نہیں چلائی. تو یہ ایک، اور پھر ہماری سیکورٹی فورسز تھیں. تو یہ اینٹیز تھیں جو کہ پورے 20 سال میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا رہے. اور امریکہ جو ہے وہ ان کے جو فیور میں جو تھے یہ TTP کے، وہ ان کو گڈ طالبان کہتے تھے اور TTA کو بیڈ طالبان کہتے تھے. ہم TTA کو اپنا دوست سمجھتے تھے، TTP کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. TTP میں بھی ایک دو ایسے دھڑے تھے، جیسے مولا نذیر ایک گروپ تھا ساؤتھ وزیرستان میں، یہاں تک کہ گل بہادر جو تھا وہ بھی جو ہے 2014 تک جو ہے دوست ہی ہمارا تھا. تو اس طرح کے تھے. اور باقی جو تھے دھڑے بیت اللہ مسعود سے لے کے اور حکیم اللہ مسعود اور پھر دوسرے بھی آئے فضل اللہ وغیرہ، تو وہ سب جو ہے ہمارے دشمن. اور ابھی جو ہے اس کا جو لیڈر جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، نور ولی. تو یہ جو دو اینٹیز جو ہم سیپریٹ سمجھ رہے تھے کہ جی وہ ہمارے دوست ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، وہ اصل میں پہلے بھی بلڈ بردرز تھے اور کزنس تھے، اور ایک ہی طرح کے ان کے مقاصد تھے. شاید انہوں نے پہلے سے ہی سب کو یہ طے کر لیا تھا کہ کیسے ہوگا اور اینڈنگ کیا ہوگی. آج وہ ایک پیج کے اوپر ہے اور بھائی بھائی ہیں، اور دونوں ہمارے دشمن بن چکے ہیں. جو پہلے افغان جہاد ہوئی فرسٹ میں، اس میں ہم نے ناردرن الائنس کو جو ہے نا اپنا دشمن بنایا. اور اب جو ہوا ہے کہ جب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ملا عمر کی جو رجیم
जो आई थी वो 1996 से लेकर 2001 तक, तो उस वक्त पहली दफा पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर सेफ हुआ था और हमारी उनके साथ बड़े बेहतरीन ताल्लुकात थे। लेकिन फिर हमने 9/11 के बाद उनको डिश कर दिया। तो हमारा ये ख्याल था कि अब जिस तरीके से हमने उनकी सहूलतकारी यहाँ की थी और उनको यहाँ सेफ रखा था, तो ये अब दोबारा वही पीरियड आ जाएगा। तो वो उसके बरक्स हुआ और वो आज उन्होंने इंडिया के साथ दोबारा स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है, जो 2011 में पहले हामिद करज़ई ने इनके साथ ये किया था। और ये उनका गठजोड़ जो है ये बहुत हद से ज्यादा बढ़ चुका है। न ये कि इन दोनों का गठजोड़ है, बल्कि तीसरी कुव्वत जो है वो इजराइल है, वो भी है। ये एक्सिस ऑफ ईवल जो है, ये तीनों वो मुहर्रिक है और वो जो है इसमें शिद्दत बढ़ाते चले जा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि वो $7.2 बिलियन का जो असला जो है, टेक्नोलॉजी जो है, इसमें क्वाडकॉप्टर्स वगैरह भी हैं, ड्रोन्स हैं और हर किस्म के हथियार उनके पास है। उनसे जो है इनमें एक बहुत ज्यादा तकवीत इनको मिली है। इतने बड़े बड़े हमले ये पहले ये नहीं कर सकते थे। पहले तो ये था कि ये एक पोस्ट को लिया, उसको घेराव किया, उसको हिट एंड रन किया और फिर चले गए। तो अब तो ये पूरे कैंटोनमेंट्स को जो है, मिलिट्री कैंटोनमेंट्स को इन्होंने टारगेट कितने सालों से जो है करना शुरू कर दिया है। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। शराई साहब, जो पाकिस्तान ने हालिया अफगानिस्तान में कार्रवाई की है, कि क्या इससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कोई कमी आएगी? सर, अगर आपने ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आप दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं तो हमें सबसे पहले बड़ा न्यूट्रल होकर सोचना पड़ेगा। मैंने जैसे पहले कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम पॉलिसी मेकर्स को इसके ऊपर न्यूट्रल होना पड़ेगा। अगर आप न्यूट्रल नहीं होंगे तो आप दहशतगर्दी का कला कमा नहीं कर सकेंगे। आपने वहाँ पे अटैक किया है, आपको पास इंफॉर्मेशन थी कि वो हाइड्स आउट्स हैं जहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं, आपने रातों रात वहाँ पे बमबारी की, उनके ठिकानों को बर्बाद किया। अब जो वहाँ से इतलात आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। बीइंग अ रिपोर्टर, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, जो मेरे नज़दीक जब मैं उनको देखता हूँ तो बड़ी हौलनाक किस्म की इतलात हैं। अब उन्होंने भी कहा है कि हम इसका ऑब्वियसली बदला लेंगे। वो बदला इस तरह तो नहीं ले सकते, ना उनके पास कोई मजबूत फोर्स है, न एयर फोर्स है। लेकिन वो बदले लेने का मतलब क्या है कि आने वाले दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो सकता है, होने का इम्कान है। वो कुछ न कुछ मज़ीद सुसाइडर्स भेज सकते हैं। और स्पेशली और वहाँ पे जो वर्डिंग्स यूज़ कर रहे हैं वो बहुत खौफनाक है। वो कहते हैं ये पाकिस्तानी फ़ोर्स की वर्ड यूज़ नहीं कर रहे। वहाँ पे जो वर्डिंग्स यूज़ की जा रही है वो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की वर्डिंग्स हैं, आप ख़ुद भी सुन सकते हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में जो मैं देखता हूँ, आपका फेडरल और आपका पंजाब, ये इसमें खुदा न खास्ता खाक में बदहन, ये खुदा न खास्ता हमें इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। हमें वो तमाम रास्तों के ऊपर अपनी नफरी और सिक्योरिटी सख्त करनी पड़ेगी, जो रास्ते हमारे दीगर मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस के साथ मिलते हैं, जहाँ पे हमें कुछ खदशा हो सकता है कि जहाँ पे फितना हिंदुस्तान या फितना अलखवारी के लोग अगर एंट्री मार सकते हैं, तो वहाँ पर हमें सिक्योरिटी टाइट करने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिस तरह के हालात हमारे पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम हमें पहले ही सामने है। और ऐसे में अगर खुदा न खास्ता कोई बैरूनी क़ुव्वतें तो बिल्कुल चाहेंगे कि हम ऐसे हालात में इंटरफेयर करें और पाकिस्तान को मज़ीद डिस्टेबलाइज करें, ताकि उनका जो एजेंडा है वो अपने एजेंडे को हासिल कर सके। अब बात यह है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं। और फिर कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर जो दिफा थे, उन्होंने बड़ी बात की थी कि अफ़गानिस्तान हमने जो 2 जंगें की हैं वो भी किसी की वहाँ पे हमने अपना माजी भी नहीं भूलना। जो हिस्ट्री है वो बड़ी खौफनाक किस्म की हिस्ट्री है। जब हम हिस्ट्री का मुताला करते हैं उसमें हम अपने आप को भी बिल्कुल क्लीन चिट हमें नहीं देनी चाहिए। उसमें देखना चाहिए कहाँ पर हमारे फ्लास थे, कहाँ पर हमारे लूप पोल्स थे, जिसकी वजह से मौका मिला है बैरूनी अनासर को। तो हमें इन तमाम इन पहलुओं पर गौर करना होगा और इन पहलुओं को मद्देनज़र रख के हम दहशतगर्दी के कंट्रोल कर सकते हैं। जी शेख साहब। सर, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया गुड तालिबान और बैड तालिबान का, ये डिफरेंस भी समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, जो कोल्ड वॉर थी, जब रूस के ख़िलाफ़ रूस का हमला हुआ अफ़गानिस्तान के ऊपर, उस वक़्त के डायनामिक्स बड़े डिफरेंट थे। और वो जो उस वक़्त के तालिबान थे ना, उनके अंदर एक बड़े स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स जो थे वो पख्तून कोड ऑफ कंडक्ट, पख्तून वली के पाए जाते थे। उनके अंदर कुछ रस्म व रवाज थे। फिर उनकी
ان میں سے اکثر جو لیڈران تھے انہوں نے تعلیم پاکستان کے اندر مدارس میں حاصل کی تھی بطور طالب علم. میں یہ نہیں کہتا کہ آپس میں یہاں سے ٹریننگ لی یا کچھ کی, لیکن یہاں سے ان کا ایک پرو پاکستان ان کے اندر ایک وہ آپ کہہ لیں جذبہ یا ہمیشہ سے وہ تھا. اب یہ جو جس طرح ابھی ہم بات کر رہی ہیں, یہ جب یہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی, کیونکہ میرا بہت زیادہ انٹریکشن ہوا انڈین میڈیا کے ساتھ, جی جی, تو اس پہ بڑی جو حیران, وہ کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ گئی. تو جس چینل پہ ہم جاتے تھے آگے ایک ہی گفتگو ہو رہی تھی, اب یہاں پر سندھو دیش بنے گا, اب یہاں پر جو ہے بلوچستان آزاد ہو جائے گا, اور یہاں پر جو ہے خیبر پختونخوا پہلے ان کے ساتھ نہیں ہے. لیکن جنگ کے اندر یہ پوری قوم نے ثابت کیا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آئے گا, وہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, تو جب ذرا سا بھی کوئی اس طرح کی اونچ ہوتی ہے تو پوری قوم یہ اکٹھی ہو جاتی ہے. اگر وقفہ لے لوں یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین گفتگو جاری ہے, یہاں پر لے رہے ایک وقفہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد.